بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی، جو کہتے ہیں عوام نے تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کو بھی دیکھ لیا اور مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیا۔ شیر تو بلی نکلا، انہوں نے کبھی عوام کو ریلیف تک نہ دیا۔ مزید کہا کہ فروری میں الیکشن اور سرد موسم سے متعلق کہنے والوں کو بتا دوں، پیپلز پارٹی ہر قسم کے حالات میں انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اس مرتبہ فتح پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ وہ دیر میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ وہ شیر تو بلی نکل لیا ہے۔ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا۔ جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع دیا، جو سابق ہمارا قبائلی علاقے فاٹا کے یا باٹا کے، ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دینا پڑے گا۔ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیکس ریلیف یہاں کے عوام کو کسٹمز ایکٹ کے مطابق دیے تھے، اس کو ہمیں پرماننٹ کرانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیبروری میں بہت برف باری ہوگا، الیکشن آگے ہی کرے، تو شاید ان کے لیے مسئلے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے، چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو، وہ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ وہ الیکشنز لڑنے چاہتے ہیں، جیتنے چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں سے متعلق بات چیت فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ رکن حماس پولیٹیکل بیورو کی جانب سے بتایا گیا کہ چند گھنٹوں میں اسرائیل سے معاہدہ ہو جائے گا۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے مطابق معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ خلیل الحیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں اطراف سے 200 سے زائد قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ قیدیوں میں بچے اور خواتین شامل ہوں گے، ایسا بتایا جا رہا ہے حماس کے پولیٹیکل بیورو کی جانب سے۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں سے متعلق بات چیت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ رکن حماس پولیٹیکل بیورو کی جانب سے بتایا گیا کہ چند گھنٹوں میں اسرائیل سے معاہدہ ہو جائے گا اور معاہدے کی تفصیلات سے سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ دونوں اطراف سے 200 سے زائد قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کہتے ہیں کہ یرغمالیوں سے متعلق اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں۔ پر امید ہے کہ بہت جلد دونوں فریقین اس تنازع کا حل نکال لیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں فریق مل بیٹھ کر اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کریں۔ امریکہ پورے خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ ہم نے ہمیشہ دنیا میں امن کے لیے کام کیا۔ امید ہے حماس اور اسرائیل بہت جلد بات چیت کے تحت اس مسئلے کو بھی حل کر لیں گے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست لازمی ہے۔ برکس اجلاس میں ورچوئل خطاب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان نے تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی غزہ پٹی سے جبری بے دخلی ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل غزہ میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کرے۔ سعودی عرب نے کشیدگی کے اول روز سے نہتے شہریوں کے تحفظ کی یقین دہانی کی تاکید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں۔ غزہ کے لوگوں کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے اور بلاول بھٹو کے بیانات سے وہی فرق واضح دکھائی دے رہا ہے۔ سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی ماحول میں کوئی تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، تو اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں؟ بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے، اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابی مراحل ہیں، ان کو بھی ہم باہمی مفاہمت کے ساتھ اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قریب تر رہتے ہوئے۔ باقی پارٹیوں سے بھی ہمارے روابط رہیں گے۔ کس طرح ہم انتخابات کے مرحلے کو جو ماحول PDM میں بنا تھا، ایک ہم آہنگی کا، ایک یکجہتی کا، اس کا ہمیں تمام پارٹیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اور جس پارٹی کا جہاں جہاں پر ہجوم ہے اس کا حق بنتا ہے، کسی کو اس کے پارٹی کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک، نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کے درمیان آئندہ انتخابات کے حوالے سے مل کر چلنے پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ طے پایا ہے کہ ماضی کی طرح آئندہ بھی مل کر چلیں گے، انتخابی معاملات میں بھی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات کی، ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملاقات میں ماضی کی طرح مستقبل میں بھی مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ انتخابی معاملات میں بھی ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں سربراہ JUI نے کہا کہ بچے اور بڑے کی بات میں فرق ہوتا ہے، تاہم ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کو اس انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے، ہماری پالیسی ہے اس قسم کی تلخیوں کو بڑھانے کی بجائے کم کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھائیوں کی طرح ہیں، انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اکثریت سے حکومت بنائیں گے، عوام نے منتخب کیا تو ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر واپس لائیں گے۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں تو جب ہمارا مخالف ووٹ انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ پھر ہمیں ہماری تعریفیں کر کے تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں اور ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ سیاست میں جو گندگی اور اوئے توئے کا کلچر ہم نے فیس کیا ہے پچھلے 4.25 سال 3.5 سال، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن سے، اپنے مخالف سیاستدانوں سے بات کرنے کے روادار نہ تھے اور اتنا تکبر اور اتنی رونیت تھی کہ وہ ہر بات پہ یعنی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ جو کسی بھی اخلاقی دائرے میں نہیں آتی۔ تو ہمیں ایسی صورتحال سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جنوبی پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ 40+ سیٹیں آؤٹ آف 46 جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کرے گی۔ آمدہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کامیابی حاصل کر کے پنجاب اور پاکستان میں دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ اپنی اکثریت سے جو ہے وہ حکومت بنائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسٹرائک کور کے مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ بھی کیا۔ مشق کے شرکاء سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ۔ سپاہ سالار نے اسٹرائک کور کی مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ جدید ترین VT4 ٹینکوں سے لیس آرمڈ فارمیشن کی قیادت میں مشقوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ ISPR کے مطابق اس مشق کا مقصد جاری آپریشنل تیاریوں کی توثیق کرنا ہے۔ آرمی چیف نے مشق میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے، آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے درپیش چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور تیزی سے بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مختلف ہتھیاروں کے درمیان ہم آہنگی کے حصول کی اہمیت پر